السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور نازک سوال پر گفتگو کریں گے۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں یہ کہہ دے کہ یہ منزل من اللہ نہیں ہے، تو کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ اور اگر کوئی شخص احادیث کے موجودہ مجموعوں میں سے کسی حدیث کو وحی الہی ماننے سے انکار کر دے، تو کیا اس کا حکم بھی وہی ہوگا؟ دیکھیے، اس مسئلے کی وضاحت کے لیے ہمیں سنت کی دو بڑی اقسام کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی قسم وہ سنتیں ہیں جن پر پوری امت کا ابتدا سے آج تک اجماع رہا ہے، یعنی وہ سنتیں جو تواتر کے ساتھ نسل در نسل امت میں منتقل ہوئی ہیں۔ مثلا نماز کی رکعت، اذان کا طریقہ، روزے، حج اور زکوٰۃ کے بنیادی طریقے وغیرہ۔ یہ سنتیں نہ صرف احادیث سے معلوم ہوتی ہیں بلکہ پوری امت کے عمل سے بھی ثابت ہیں۔ ایسی متواتر سنتوں کا انکار دراصل دین کے یقینی حصے کا انکار ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی ایک کو بھی ماننے سے انکار کرے وہ اسی طرح اسلام سے خارج سمجھا جائے گا جس طرح قرآن کی کسی آیت کا انکار کرنے والا خارج از اسلام ہوتا ہے۔ البتہ دوسری قسم کی سنتیں وہ ہیں جن کے ثبوت میں اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی ایسی سنتیں جو احادیث میں مذکور ہیں لیکن جن کے بارے میں تحقیق اور فہم کے لحاظ سے مختلف آراء ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میری تحقیق میں فلاں روایت سنت کے طور پر ثابت نہیں ہے، اس لیے میں اسے قبول نہیں کرتا، تو اس بنیاد پر اسے دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ محض علمی اختلاف کی بات ہے اور اس کی بنیاد پر کسی کے ایمان پر فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ البتہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ چاہے یہ واقعی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، میں اس کی اطاعت کا پابند نہیں ہوں، تو پھر معاملہ بالکل مختلف ہے۔ ایسا شخص دراصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت، ان کی اطاعت اور ان کے فیصلے کی حیثیت کو چیلنج کرتا ہے، اور یہ انکار رسالت کے مترادف ہے جو کسی صورت دائرہ اسلام میں قبول نہیں۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ متواتر سنت کا انکار کفر ہے اور ظنی سنت میں اختلاف ایمان کے منافی نہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار ایمان کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔